اچھا، اب یہاں پر تباہی بتائی گئی، اس دن کی تباہی کن لوگوں کے لیے؟ ان جٹلانے والوں کے لیے جو کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، فی خود یلعبون، یعنی صرف بیٹھ کے بحثیں کرنا، صرف بیٹھ کے جھگڑے کرنا دین کے احکامات کے بارے میں، یعنی اب بیٹھ کے اپنی محفلوں میں لمبی لمبی باتیں، لمبی لمبی بحثیں، لمبی لمبی ڈسکشنز۔ آپ دیکھیں کیا آج ہم بھی اسی چیز کا شکار نہیں ہیں؟ عمل کی باری آئے تو زیرو ہیں، لیکن بیٹھ کے کوئی ہم سے باتیں کروا لے، اور کسی بھی موضوع پہ کروا لے، ہم اس کے ایکسپرٹ ہیں کہ نہیں، ہم اس کے ماہر ہیں کہ نہیں، ہم نے اپنا فرض سمجھا ہوا ہے کہ ہر جگہ پہ ہم اپنی رائے دیں اور لوگوں کے ساتھ بحث مباحثے کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن تم میں سے میرا محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہوں گے جو بہترین اخلاق والے ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور بیٹھنے والے وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے، بلا احتیاط بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یعنی سب سے زیادہ دور اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ، لیکن آج ہم سمجھتے ہیں شاید ایسی پرسنالٹی سب سے زیادہ بہتر ہے، بس بولتے چلے جائیں، زبان ملی ہوئی ہے، اور پھر اسی کے ذریعے پھر فخر بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا اچھا بولنا آتا ہے، اور پھر لوگوں کے امور کے اوپر لمبے لمبے تبصرے کرتے رہنا۔ ہر معاملے میں ہم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، ہر جگہ پہ۔ اور دیکھیں یہ ادب کے بھی خلاف ہے کہ اگر ہم کسی مجلس میں، کسی محفل میں ہیں اور اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے، تو صرف خود ہی نہ بولتے چلے جائیں کہ کوئی بھی بات کر رہے ہیں، آپ اس کی بات آدھے میں کاٹ کے اور بس آپ اپنی سنائی جا رہے ہیں، نہیں مجھے یہ بات ایسے پتہ ہے اور یہ چیز ایسے ہوتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری محفل کے آپ جان بنے رہے ہیں، سارے خاموشی سے صرف آپ کی طرف متوجہ ہو کہ آپ کی بات سنیں۔ یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو ادب، یہ محفل کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی ادب آداب ہوتے ہیں، اور اس میں جب سارے لوگ بیٹھے ہوں تو خود بھی بولیں، لوگوں کو بھی موقع دیں، لیکن خاص طور پہ بلا وجہ، بلا احتیاط صرف باتیں کرتے چلے جانا، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب لوگوں پر دھوکے اور فریب کے کچھ سال آئیں گے کہ ان میں سے سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، اور رویبضہ قسم کے لوگ گفتگو کریں گے۔ اور جب پوچھا گیا کہ یہ کون ہے رویبضہ قسم کے لوگ، تو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، معمولی اور کم عقل لوگ جو لوگوں کے امور پر بحث اور مباحثہ کریں، نالج نہیں ہے لیکن ہر معاملے میں اپنی ایکسپرٹ اوپینین دینا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ کو اس معاملے کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ دیکھیں کسی کی فیلڈ بالکل کچھ اور ہوگی، اور وہ آ کے آپ کو نماز کے مسائل بتا رہا ہوگا، آپ نے علم حاصل ہی نہیں کیا، اور آپ اتنے کانفیڈنس سے آ کے دین کے معاملات پہ بول رہے ہیں، اور پھر اس پہ بولنا کیا، اس پہ بھی اعتراضات کرتے ہیں، اور وہ بھی ان کے ساتھ جو آلریڈی اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ خاص طور پہ یہ بتایا گیا کہ یہ دھوکے کا ایک وقت آئے گا لوگوں کے اوپر، کہ لوگ پھر اس طریقے سے جن امور کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں ہے، وہ اس پر بھی بیٹھ کے اپنی ایکسپرٹ اوپینین دیں گے۔ تو کثرت کلام ہمارے دین میں ناپسندیدہ ہے، اور فتنوں کے دور میں ایسے موقعوں پر کرنے کا کام کیا ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر سے چمٹ جاؤ، اپنی زبان کو روک رکھو، اور نیکی پر عمل کرو، اور برائی کو چھوڑ دو، اور اپنی فکر کرو، دوسروں کی فکر چھوڑ دو۔ اب دوسروں کی فکر چھوڑ دو کا یہ مطلب نہیں ان کی خیر خواہی نہ کریں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر وقت لوگوں کے اوپر بیٹھ کے تبصرے نہ کریں، فلاں نے کیا کر دیا۔ ایک کسی شادی سے یا گھر کسی بھی انویٹیشن سے، ہم کسی بھی دعوت سے ہم واپس آتے ہیں تو آپ دیکھیں گھروں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، یا وہیں پر انہی اوکیزنز پہ باقی لوگوں کے بارے میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے اوپر تبصرے۔ تو کیا ہم نے اللہ کو جا کے جواب نہیں دینا؟ اور ایک اور چیز، یہ اگین یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی آیت نہیں ہے، نہ کسی کا قول ہے، یہ میں ویسے ہی اوور دا ایئرز ایک ایکسپیرینس ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ آپ بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، جتنا جتنا آپ کا قرآن کے ساتھ لنک بڑھتا ہے اور آپ کے اعمال کی رفتار بڑھنے لگتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زبان کو روک لگنے لگتی ہے۔ دیکھیں جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، تانا نہ دو، برے القاب سے نہ پکارو، ٹھیک ہے، پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ غیبت نہ کرو۔ تو جب آپ بات کرنا شروع کرتے ہیں، تو جب یہ ساری چیزوں کو کٹ ڈاؤن کر دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت زیادہ بولنے کو ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی خیر کی بات ہے پھر وہی آپ شیئر کریں گے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اسی قوت کو اپنی قوت عمل میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ انرجی شفٹ ہو جاتی ہے، ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اور جیسے ہم نے پڑھا نا کہ قیام اللیل اور تسبیح انسان کو نیکی کے راستے پہ قوت دینے والی ہے، اسی طریقے سے خاموشی، بلا وجہ ہر وقت بولتے رہنا، یہ انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے اور اس کے عمل میں ایک کمی آتی ہے۔ تو جتنا جتنا ہم کم بولنا شروع کرتے ہیں تو قوت عمل بھی انسان کی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے تین چیزوں کو ناپسند کیا ہے: ادھر ادھر کی فضول باتیں، مال کو ضائع کرنا، اور کثرت سوال کرنا۔